آج کل یہ ایک تو ہمارے ہاں وہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جن کے بارے میں لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے، وہ ہیں جو نجومی ہیں اور پامسٹ ہیں، مطلب جن کے جو حتمی طور پر بات کر سکتے ہیں، مگر نہ جتنے پڑھے لکھے لوگ سارے ہیں وہ حتمی بات نہیں کر سکتے، مگر وہ نجومی کہہ دیتے ہیں کہ اب زہرہ جو ہے جب وہ مریخ پر اس کی ساتھ نظر ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر یہ والا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اینڈ آف ٹائم کا کانسیپٹ اب بہت ہی گفتگو میں آ گیا ہے۔ اچھا، اور اس سلسلے میں ایک پوری ترتیب کے ساتھ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ چونکہ اب یہ ہونے والا ہے تو اس وجہ سے جنگ وہاں سے ہوگی، پھر یمن سے راکٹ جائے گا، پھر خراسان سے وہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ذاتی طور پر میں تو بالکل مطمئن ہوں، اور اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرا تو مسئلہ یہ کہ اس وقت میں نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اگر میری ابھی موت آ گئی تو بس وہ اس کے بعد وہ سارا ہوگا۔ تو یہ اینڈ آف ٹائم کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بہت تفصیل سے بات کیا کرتے تھے، آج کل میں بھی کچھ لوگ سارے کرتے ہیں۔ تو شیخ عمران ہیں جو ایک بزرگ ہیں، تو وہ ایسٹرولوجی پر بہت، تو اس میں آپ کی کیا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے؟ شاید ضرور یہ سوال میرا مناسب لفظ میں نے پوچھا کہ اس پر ہمیں کچھ توجہ دینی چاہیے، یا اصل بات تو وہی ہے جو آپ نے پہلے فرما دی کہ میرے لیے تو قیامت وہ ہے جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا۔ جی، اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے کہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت بھی آ گئی۔ جی، ہر مسلمان کو اپنی موت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا چاہیے، کیونکہ پیغمبر آئے اس لیے، وہ تو یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ موت کے بعد تم پروردگار کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ اس تیاری کا اس قیامت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آنی ہے، کوئی شبہ نہیں، وہ تیاری تو مجھے اپنی زندگی میں کرنی ہے، اور اس کا آخری دن وہ ہے جس دن میرا آخری سانس آئے گا۔ تو پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے اصل تو وہی ہے، اور توجہ بھی اس پر دینی چاہیے۔ اب جو ہمارا دین ہے اس میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے ہمیں کہ ایک دن تم خدا کی بارگاہ میں اٹھو گے، بلکہ اس کا اصل موضوع یہی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہیں کہ اسلام کا موضوع کیا ہے تو ہمارے ہاں تو لوگ اس کو زندگی بناتے ہیں، میرے نزدیک موت ہے۔ اس کا اصل موضوع موت ہے۔ خدا کے پیغمبر اصل میں قیامت کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے پیغمبروں کے کام کو قرآن انذار کہتا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی، اس میں سے جو نشانی قرآن نے بیان کی وہ تو ایک ہی، قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وسط ایشیا کی اقوام میں سے گوگ میگوگ، یاجوج ماجوج، ان کا خروج شروع ہو جائے گا۔ تو یہ خروج جاری ہے، یعنی یہ تو آج سے 500 سال پہلے شروع ہو گیا تھا، وہ مختلف صورتوں میں سامنے آتا رہے گا، یہاں تک کہ پھر قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک آخری وقت میں اس کی صورت ایسے ہوگی جیسے کہ کوئی طوفان ابل پڑتا ہے، اور دنیا کے سارے پھاٹکوں سے، جیسے کہ بائبل میں آتا ہے، یہ لوگ حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ نشانی قرآن نے بیان کی۔ کچھ نشانیاں رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہیں قیامت کی، ان میں خاص طور پر 2 نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جو ہر بار پوری ہو چکی ہیں، اور وہ ایک بڑی اہم روایت میں ہے، یعنی جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ تم یہ دیکھو گے کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان، اور غلامی بحثیت ادارہ ختم ہو جائے گی۔ تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت کی علامتیں نمایاں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو جنگیں اور اس طرح کی بعض چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، ان کو ہمارے ہاں حدیث میں ملاحم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بالعموم کتاب الفتن میں اس طرح کی روایتیں، یہ 80-90% بے معنی ہیں، سند کے لحاظ سے بھی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں لوگوں نے گھڑ کے شامل کرتی ہیں۔ قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ مسلم میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ 10 نشانیاں ہیں۔ وہ بہرحال جس طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ نمودار ہو گئی ہیں، کچھ نمودار ہو جائیں گی، تو میرا زاویہ نظر